ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں سعودی عرب میں ماہ ذی الحجہ کی شروعات ہو چکی ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ ہم کیسے بھی ہوں لیکن بحیثیت مسلمان اگر تھوڑا بہت بھی دین سے تعلق ہے اور دینی معلومات ہے، ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے کسی درجے میں بھی، تو ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت بھی پتہ ہے اور فضیلت بھی پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے۔ تو بہت مختصر اس وقت کی گفتگو ہے، انشاءاللہ تسلسل سے ہوتی رہے گی۔ تو سب سے پہلی بات بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دل و دماغ میں ریوائز کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو بے حد اہم اور بے حد فضیلت والا بنایا ہے، اور ایسا درجہ دیا ہے اہمیت اور فضیلت کا جو سال کے بقیہ اور دنوں کا نہیں ہے۔ بقول فرمان نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فجر کی ابتدائی 3 آیتیں ان دنوں کی اہمیت کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان دنوں سے متعلق وہ کافی ہیں۔ تو ماننے والے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ بھئی کیوں یہ دن بقیہ دنوں سے بے حد اہم ہیں اور بقیہ دن ان دنوں کے برابر نہیں ہیں اہمیت اور فضیلت میں، کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے اپنی کتاب میں، اس نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ سال کے بقیہ دن ان 10 دنوں جیسے نہیں ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کام اللہ تعالیٰ کو بقیہ اور دنوں میں کیے جانے والے کاموں سے کہیں زیادہ پسندیدہ، محبوب اور مرغوب ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی ماننے والے کے لیے۔ اب کیوں اور کیا والوں کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے اتنی سی بات میرے خیال سے کافی ہوگی کہ یہ 10 دن ان کی 2 تصویریں ہیں، 2 رخ ہیں۔ ایک رخ ان تاریخی حادثات اور واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان 10 دنوں میں پیش آئے، اور سال کے بقیہ دن ان واقعات سے ناواقف رہے اور محروم رہے۔ دوسرا رخ ان 10 دنوں کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور ان 10 دنوں سے متعلق احکامات اور اعمال آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جو کام ان 10 دنوں میں ہوتے رہیں گے، کیے جاتے رہیں گے، ان کی بدولت یہ 10 دن بے حد اہم ہیں، بے حد فضیلت والے ہیں، کیونکہ بقیہ اور دنوں میں یہ کام کیے ہی نہیں جا سکتے۔ اب مثال کے طور پر بنا حوالے کے پڑھنے کی حد تک، کہ بحث اور تحقیق اور جستجو یہ ایک الگ مرحلہ ہے، کہ نگاہ سے گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اسی مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس آگ کو پھر آپ کے حق میں قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم کی صورت میں گل و گلزار بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قطعیت کے ساتھ 5 ذو الحجہ کو ولادت ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اسی مہینے انہی دنوں میں قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی نگاہ، رحم و کرم کی نگاہ انہی دنوں میں ڈالی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو ان دنوں میں پیش آئے،
ایک مضمون نگار کی تحقیق کے مطابق بنا حوالہ، جس میں کوئی حوالہ نہیں ہے، ایک مصری ویب سائٹ پر یہ تحریر نظر سے گزری، اس کا اسکرین شاٹ ہم یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، ان میں کچھ اور باتیں بھی ذکر ہیں۔ وہ کام، وہ اعمال، چاہے قولی ہوں، چاہے بدنی ہوں، جسمانی ہوں، فعلی ہوں، جو انہی دنوں سے متعلق ہیں اور دنوں میں نہیں کیے جا سکتے، تو قولی لے لیجئے، تکبیر و تحلیل ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ شروع چاند نکلتے ہی اور مہینے کی شروعات ہوتے ہی 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اللہ کی بڑائی کے اظہار کا، اللہ کی کبریائی کے اظہار کا، اللہ کی وحدانیت کے اظہار کا، کہ بس اللہ ہی اللہ ہیں، اللہ کے اللہ ہونے میں کسی اور کا نہ کوئی حصہ ہے، نہ کوئی ساجھیداری ہے، کسی قسم کی کوئی شراکت اور پارٹنرشپ نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کا سب کچھ بنایا ہوا ہے اور ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے۔ یہ چیز بدنی اعمال میں آ جائیے تو حج اسی میں ہے، جو قولی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ یوم عرفہ اسی میں ہے، 9 تاریخ کا روزہ، جس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر فرمائی، اور آپ نبی کی امید نہیں ہوتی، وہ قطعیت ہوتی ہے، وہ قطعی ہوتی ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ، بھول چوک، کوتاہی، غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ انہی دنوں سے وابستہ ہے۔ عید الاضحیٰ انہی دنوں میں سے ایک دن سے وابستہ ہے، 10واں دن یوم النحر، جس کی اپنی مستقل فضیلت ہے۔ 10 دنوں کی الگ فضیلت ہے اور 10ویں دن کی الگ فضیلت ہے۔ یہ 10 دن جیسے اور دن نہیں ہیں، یہ الگ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کام جیسے عظیم اور فضیلت والے ہیں، بقیہ دنوں میں کیے جانے والے کام ایسے نہیں ہیں۔ اور 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف قربانی پسند ہے اور جانور قربان کرنا محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کتنا ہی اس دن مال خرچ کرے، نیکی کے اور کام کرے، کتنا ہی کچھ کرے، لیکن اس کے وہ سارے کام، وہ سارا انفاق، وہ خرچ کرنا جانور قربان کرنے کے برابر شمار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے قربانی کے برابر شمار نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فجر میں ان 10 دنوں کی قسم کھا لی، تو ہمارے بعد اب ان دونوں کے بعد اب اس بات میں کوئی کسی طرح کی کیوں اور کیا کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ 10 دن اس قدر اہم ہیں اور فضیلت والے ہیں کہ بقیہ دن ان 10 دنوں کی برابری نہیں کر سکتے، اور بقیہ دنوں کے اعمال اور افعال بھی ان 10 دنوں کے اعمال اور افعال کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو ماننے والے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی ہے، لیکن تسلی کے لیے اور اپنے دل کو مزید لیطمئن قلبی والی کیفیت تک پہنچانے کے لیے ہم یہ اپنے ذہن میں دہرا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت ان کاموں کی وجہ سے ہے جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہیں اور ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کیے جا سکتے، اور ان واقعات کی بدولت بھی یہ فضیلت ہے جو ان 10 دنوں کا حصہ بن گئے اور اب وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور بقیہ دنوں میں وہ واقعات پیش نہیں آئے۔
تو اس طریقے سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت بقیہ دنوں پر ثابت ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ کل پھر مزید گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔